آج سورۃ الصف، اس سورت کے شروع میں جو اہم مضمون ہے توحید کا بیان، اللہ تعالیٰ کی تسبیح اور پھر اس کی شان نزول کیا ہے۔ یہ سورہ مبارکہ یہ نازل سورۃ التغابن کے بعد نازل ہوئی، حالانکہ ترتیب تلاوت کی لحاظ سے اس سے پہلے ہے۔ اس سورہ مبارکہ کی 14 آیات کو اور یہ سورہ 231 الفاظ اور 926 حروف پر مشتمل ہے۔ Thanks for watching. Don't forget to like, comment, share and subscribe to Maulana Habibullah Rouhani Official. الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن سيدنا ونبينا وشفيعنا وحبيبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبح لله ما في السماوات وما في الأرض وهو العزيز الحكيم يا أيها الذين آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون إن الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا كأنهم بنيان مرصوص صدق الله مولانا العظيم۔ میرے محترم اور میرے دوستوں بزرگوں، آج سورۃ الصف، سورۃ الصف کا ابتدا کیا ہوں میں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو بے حد مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ میرے محترم دوستوں، اس سورت کے شروع میں جو اہم مضمون ہے توحید کا بیان، اللہ تعالیٰ کی تسبیح اور پھر اس کی شان نزول کیا ہے، قول و فعل کا تضاد، 3 نمبر، چوتھے نمبر میں سب بندی کی اہمیت ہے۔ اب میرے دوستوں، پچھلے جمعہ کو جو باتیں گزرے ہیں، عورتوں سے بائعت کا طریقہ، سورۃ الممتحنہ کی آخری، فرمایا اگر ان شرائطوں پر عورتیں بائعت کرنا چاہیں تو آپ ان کو بائعت کر لیں۔ مردوں سے بائعت لینے کا طریقہ تو یہ ہے کہ مرشد اپنے مرید کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لے لیتا ہے، مگر عورتوں کے لیے طریقہ نہیں ہے۔ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا بیان کرتی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بائعت کے لیے کسی عورت کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں نہیں لیا۔ ایک عورت نے رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم سے مصافحہ کرنے کی خواہش ظاہر کی،
مگر آپ نے فرمایا کہ ایسا نہیں ہے، میری بات ایک عورت یا 100 عورتوں کے لیے یکساں ہے، جو بات زبان سے کرتا ہو اس کی پابندی کرو، یہی کافی ہے۔ اگر تبرک کے لیے ضروری کچھ کرنا ہو تو کسی برتن میں پانی ڈال کر بائک لینے والا اس پانی میں ہاتھ ڈالے اور پھر اسی پانی میں عورت بھی ہاتھ ڈالے۔ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ کوئی کپڑا لے یا کوئی رومال پگڑی وغیرہ لے لے تو اس کا ایک کنارہ پیر پکڑ لے اور دوسرا کنارہ عورت پکڑے۔ اب اس بات کی بنیاد پر اللہ رب العزت نے فرمایا کہ آپ ایسے خواہشمند عورتوں سے بائک بھی لے لیں، ایسے خواہشمند عورتوں سے بائک بھی لے لیں کہ وَاسْتَغْفِرْ لَهُنَّ اللَّهُ، اور اللہ تعالیٰ سے ان کے لیے بخشش کی دعائیں بھی کرے۔ جس عورت نے کہی، یہ کہا عورت نے کہ میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے مصافحہ کرنا چاہتا ہوں، اللہ کے رسول نے فرمایا کہ زبان کی باتیں کافی ہیں، ایک کے لیے اور 100 کے لیے۔ بات یہ ہے اس عورت کو بائک کرنے کا طریقہ کہ ایک برتن میں پانی لے لیں تو پیر بھی اسی برتن میں ہاتھ ڈالے اور عورت بھی اسی برتن میں اسی پانی میں ہاتھ ڈالے، اور یہ نہیں کہ ایک رومال یا کوئی پگڑی وغیرہ ایک کنارہ تیسرا پکڑ لے دوسرا کنارہ عورت کو پکڑ لے، اس سے بھی بائک ہو جاتی ہے۔ کہ اس بات کی بنیاد پر اللہ نے فرمایا کہ وَاسْتَغْفِرْ لَهُنَّ اللَّهُ، اور اللہ تعالیٰ سے آپ ان کی یہ بخشش کی دعائیں بھی کریں کہ مالک الملک ان کی اس لغزشوں اور اس کوتاہیوں کو معاف فرما دے۔ یہ بھی ایک قسم کی لغزش اور کوتاہی۔ ان اللہ غفور الرحیم، بے شک اللہ تعالیٰ بہت بخشنے والا اور بڑا مہربان ہے، وہ آپ کی دعاؤں کو اجرائی بخشیں گے۔ اب میرے دوستوں آگے فرما رہے کہ مغضوب علیہم سے دوستی کی معاملہ۔ مغضوب علیہم کا مطلب کیا ہے؟ جس سے اللہ ناراض ہوگا، جس سے اللہ ناراض ہوگا۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تتولوا قوما غضب اللہ علیہم قد يئسوا من الآخرة كما يئس الكفار من أصحاب القبور۔ ایمان والو لا تتولوا قوما، ایسے قوم سے دوستی مت کرو۔ ایمان والو ایسے قوم سے دوستی مت کرو جس پر اللہ ناراض ہوا۔ یہ حکم خاص طور پر مدینے کے اطراف میں آباد یہودی کے لیے، ان پر اللہ کا غضب ہوا، اللہ کا غضب ہوا۔ سورہ فاتحہ میں بھی یہی دعا سکھلائی گئی، غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ اے مولا کریم، ہمیں ان لوگوں کی راستے پر چلا جن پر تیرا انعام ہوا۔ اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ اے اللہ مجھے سیدھا راستہ دکھا دے، صراط مستقیم مجھے دکھا دے، ان لوگوں کا راستہ جن کے اوپر آپ انعامات عطا فرمایا، نہ کہ ان لوگوں کا راستہ جن پر آپ ناراض ہیں۔ تو اللہ جن پر ناراض ہوا ان سے دوستی مت کرو، کیونکہ ان کے اوپر اللہ کی غضب ہوا۔ غیر المغضوب علیہم، جن پر تیرا غضب ہوا، مطلب یہ کہ اگر تم مغضوب علیہ لوگوں سے دوستی کرو گے
جس پر اللہ کا غصہ ہے، جس پر اللہ کا غضب ہوا، تو ایسے نبی سے تم اگر دوستی کرو گے تو اللہ تعالیٰ ان نبی کی طرح تم پر بھی ناراض ہوگا۔ جسے اللہ ان کے پر ناراض ہوا تو تم پر بھی اللہ ناراض ہوگا۔ اس کے علاوہ مطلب کفر اور شرک بھی خدا تعالیٰ کی ناراضگی کا باعث ہے۔ کفر کیا اور شرک کیا، یہ بھی اللہ تعالیٰ کی ناراضگی کا باعث ہے۔ اور پھر فرمایا کہ ان لوگوں کا حال تو یہ ہے جن پر اللہ ناراض ہوا، جن پر اللہ کا غضب ہوا، تو جن پر اللہ کی غضب ہے ان لوگوں کا حال یہ ہے قد یئسوا من الآخرۃ، یہ ہمیشہ میرے دوستوں کیا آخرت سے اس طرح مایوس ہو چکے ہیں کہ جس طرح کافر لوگ قبر میں جا پڑنے والوں سے مایوس ہو چکے ہیں، قبر میں جا پڑنے والے کافروں سے مایوس ہو چکے ہیں، مطلب ان کی آخرت کے اوپر عقیدہ نہیں ہے، اور قبر کے اوپر بھی ان کی عقیدہ نہیں ہے کہ اللہ رب العزت جو دوبارہ ان کی قبر سے ان کو بوسط فرمائیں گے، جو رب العزت ان کو اٹھائیں گے، اس کے اوپر ان کی یقین نہیں ہے، نہ ہی وہ آخرت کے اوپر یقین کرتے ہیں۔ جزائے عمل کی منزل جب آئے گی میرے دوستوں تو پھر اس وقت یہ تو سارے باقی سے مایوس ہے، نا امید ہے، تو کہا کہ جن لوگوں کے اوپر اللہ ناراض ہوا، اللہ کی غضب ہوا، تو یہ بھی ایسے نا امید ہے۔ وہ کافر لوگ تو ایسے ہی نا امید ہے کیونکہ وہ جزائے عمل کو مانتا ہی نہیں نہ، یہ دوبارہ زندہ ہونے کو بھی نہیں مانتا ہے، اور نہ ہی ان کا حساب کتاب ہوگا، اس کے اوپر ان کا یقین ہے۔ اسی طرح یہ بھی سمجھتے خود بھی دوبارہ نہیں اٹھیں گے، اور نہ ہی کوئی جزائے عمل کی منزل آئے گی، جزائے عمل کی منزل بھی نہیں آئے گی ان کے لیے۔ تو میرے دوستوں یہودی اہل علم تھے، آخرت کا تصور بھی رکھتے تھے، مگر غافل ہو کر وہ کافروں کی طرح ہو گئی۔ آج کے دور میں اکثر بیشتر مسلمانوں کی حالت یہ ہے کہ آخرت میں کیا ہے میرے دوستوں، آخرت کے بارے میں ان پر بھی مایوسی چھائی ہوئی ہے۔ وہ کوئی کام پوری یقین کے ساتھ نہیں کرتے کہ بھائی یہ کام کرو، یہ نماز پڑھو، یہ تسبیح پڑھو، یقیناً آخرت میں اس کا جزا ہمیں ملیں گے۔ نہ ہی حساب کتاب میں لوگوں کو یقین ہے، انہیں حساب کتاب کے لیے اللہ کی حضور پیش ہی نہیں ہونا۔ یہ سمجھتے ہیں یہ لوگ کہ بھائی پوری یقین کے ساتھ کوئی بھی عمل نہیں کرتے ہیں کہ کل کو یہ جزائے اعمال میرے دوستوں، اور پھر اللہ کی وہاں ہمارے حساب کتاب ہوں گے، اس کی بھی ہمیں یقین نہیں ہے۔ میرے دوستوں یہ بھی نا امید اور مایوسی کی جیسے ہیں، مایوس ہونے والے لوگوں کی طرح ہے، آخرت کے اوپر ان کا بھی یقین نہیں ہے۔ میرے دوستوں یہ تو پچھلے جمعہ کی جو مختصر بات رہ گئے تھے یہ میں نے بتا دیا۔ آج سورۃ الصف، اللہ رب العزت نے سورۃ الصف کو شروع کیا ہے، سبح للہ ما فی السماوات وما فی الارض وہو العزیز الحکیم، تاکہ بیان کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کے لیے جو کچھ بھی ہے آسمان میں یا زمین میں، اور وہ زبردست حکمت والا ہے۔ جو بھی چیزیں آسمان میں ہو یا زمین میں، تمام تر چیزیں اللہ کی تسبیح بیان کرتے ہیں، اللہ کی تنزیہ بیان کرتے ہیں۔ اب میرے دوستوں یہ سورہ مبارکہ یہ نازل سورۃ التغابن کے بعد نازل ہوئی، حالانکہ ترتیب تلاوت کی لحاظ سے اس سے پہلے ہے۔ اس سورہ مبارکہ کی 14 آیات اور یہ سورہ 231 الفاظ اور 926 حروف پر مشتمل ہے۔ پچھلے جو سورہ کیا وہ سورۃ الممتحنہ ہے،
سورۃ الممتحنہ میں اللہ اور اس کی رسول اور اس کی دین اور اس کی طرف سے آمدہ پگرم کی دشمنوں سے دوستی کی ممانعت کی گئی۔ اس واقعہ کی پیش منظر یہ ہے کہ صحابی رسول سے یہ غلطی ہو گئی تھی کہ اس نے اپنے بیوی بچوں کی حفاظت کی خاطر کفار مکہ کو مسلمانوں کی راز سے آگاہ کرنے کی کوشش کی تھی۔ اللہ نے اس زمن میں سخت تنبیہ فرمائے کہ یہ لوگ تمہارے کبھی دوست نہیں بن سکتے، ہمیشہ یہ تمہارے دشمن اور دشمن رہے گا۔ اگر یہ کبھی تم پر تسلط حاصل ہو گیا تو یہ تمہیں اور تمہارے ایمان کی سزا دینے میں کوئی کسر نہیں چھوڑیں گے۔ پھر فرمایا کہ غیر حربی کافروں سے تو احسان کیا جا سکتا ہے جو جنگ نہیں لڑنے والے، جنگ کرنے والے نہیں، ان سے تو احسان کر سکتے ہو، مگر حربی کافر جو تمہیں ہجرت کرنے پر مجبور کرتے ہیں ان کے ساتھ کسی طرح کی دوستی نہیں ہو سکتی۔ اب یہ سورہ میں ایک قدم اور آگے بڑھ کر اللہ نے یہ حکم نازل فرمایا کہ جو لوگ اللہ اور اس کے رسول کی دشمن ہیں، اسلام کی پروگرام کی مخالفت کرتے ہیں اور دین حق کو مٹانا چاہتے ہیں، ان کے ساتھ جہاد کرنا ضروری ہے تاکہ اس فتنہ کو مکمل طور پر ختم کیا جائے۔ گویا اس سورہ میں جان بازی اور سرفرازی کا حکم دیا گیا ہے۔ سورت کا آغاز توحید سے شروع ہوتا ہے میرے دوستوں، جو دین کے بنیادی جڑ ہے، جس کے ذریعے انسانی فکر صحیح ہوتی، انسانی فکر تصور ان کی صحیح ہوتی، اس کی وجہ سے انسان کو بلندی نصیب ہوتی ہے۔ اگر توحید میں کوئی خلل واقع ہو جائے تو انسان کا کوئی عمل قابل قبول ہوگا نہیں ہوگا، کوئی نیکی قابل اعتماد نہیں ہوتی ہے اور نہ ہی اس کو نجات حاصل ہو سکتی ہے۔ اس لیے اللہ نے سب سے پہلے توحید کا ذکر کیا ہے۔ ارشاد ہوتا ہے سبح للہ ما فی السماوات و ما فی الارض، باقی بیان کرتی ہے جو مخلوق کی اسمان میں، اسمانوں میں اور زمین میں۔ تسبیح کا معنی تنزیہ نہ، اور مطلب یہ خدا تعالیٰ کی ذات ہر قسم کی شرک، کمزوری، عیب اور احتیاط سے پاک ہے۔ یہ اللہ کی ذات ہر عیب اور نقص سے پاک ہے۔ جب ہم اللہ تعالیٰ سے اللہ بولتے ہیں تو اس میں یہ سارے حقیقت آ جاتی ہیں کہ اللہ تمام تر شرک سے پاک ہے، اللہ تمام تر عیبی سے پاک ہے، اللہ کی ذات تمام تر کمزوری سے پاک ہے، اللہ کی ذات تمام احتیاط سے پاک پاکیزہ ہے۔ اور علم عقائد والے بھی سمجھتے ہیں کہ اللہ سے مراد ایک ایسی ذات ہے جو ازلی ہے، ابدی قائم ہے، جو قائم اور دائم ہے، اور اس کا وجود بذات ہی وہ تمام صفات کمال کی جانے ہیں۔ جب کوئی مسلمان اپنی زبان سے سبحان اللہ کہتا ہے یا سبح للہ کہتا ہے تو اس کا مفہوم یہ ہوتا ہے کہ ذات خدا بندی تمام صفات کمال کے ساتھ موصوف ہے۔ قرآن میں جگہ جگہ آتا ہے سبحان اللہ عما یشرکون، اللہ تعالیٰ کی ذات پاک ہے ان چیزوں سے جن کو یہ لوگ اللہ کے ساتھ شریک بناتے ہیں۔ تمام چیزوں سے اللہ کی ذات پاک ہے۔ آپ آئیے، کوئی اللہ کی ذات میں شریک بناتا ہے کہ کوئی صفات میں، کوئی عبادت میں، کوئی نظر نیاز میں، کہ اللہ تو بنیاد ہے، ان کی نام میں نظر تو ہونا چاہیے۔ نعوذ باللہ، قل اللہ احد اللہ الصمد۔ میرے دوستوں، وہ اللہ بنیاد ہے، کہا کہ ان کے نام پر نیاز نہیں۔ میرے دوستوں، سب کچھ اللہ کے نام پہ ہونا چاہیے، سب کچھ اللہ کے نام میں، عبادت ہو تو اللہ کی، صفات میں اللہ کی صفات میں، عبادت میں کوئی نظر نیاز میں ہو تو اللہ کی، کوئی نام رکھنے میں ہو اللہ کے لیے، کوئی دعائی دینے میں ہو تو اللہ کے لیے، کوئی پکارنے میں ہو تو اللہ کے لیے، کوئی انتہائی تعظیم کرنے میں ہو تو اللہ کے لیے، سب
اور کفر اور شرک کی باتیں ہیں. کسی مخلوق کے سامنے ایسے تعظیم کرنا جو صرف خداوند قدوس کی لائق ہے، یہ صرف شرک ہے. اب ہمیں کچھ عرصہ پہلے میں نے ایک بات سنا تھا، ہمارے یہاں افسر ہے ان کے پاس بیٹھا ہوا تھا، تو کہا کہ یہ بولی لوگ اپنے جو پیر صاحب آتے ہیں جو اس نے آنکھوں سے دیکھا اور ہاتھوں سے چھو دی اور اس کی قیمت لاکھوں میں اور کروڑوں میں بکتا ہے، یہ بھی تو شرک ہے. پیر صاحب ہے، پیر صاحب نے کسی چیز میں ہاتھ لگا دیا لوکی، کہا کہ یہ لوکی ان کو اللہ کے نام پہ دے دی کسی نے. اب پیر صاحب کو پیش کیا، پیر صاحب نے اسی لوکی کو اپنے سامنے رکھا اور سامنے رکھنے کے بعد ان کی جو مردہ ان کی ماننے والی کہ اس نے مان لیا کہ بھائی وہ کروڑوں میں لینے کے لیے تیار ہو گئے. ان کی وضو کی پانی استعمال کرتا ہے نعوذ باللہ، وضو کی پانی وہ تو ناپاک ہو گئی، اب ان کی وضو کی پانی پینے کے لیے لیے جا رہے. تو اتنا نہ مانو کہ جیسے تم شرک میں پہنچ جاؤ. اللہ کو یہ اللہ کے لیے ہے. اللہ رب العزت تمام تر چیزوں سے پاک، تمام شریکوں سے اللہ پاک ہے، تمام عائبوں سے اللہ رب العزت پاک ہے. اللہ رب العزت تاکہ وہ ہمیشہ قائم و دائم ہے. میرے دوستوں اسی کے لیے ہے سب کچھ. آپ جو ہے تم اپنا پیر صاحب کے نام پر نظر اللہ کرتے ہو وہ بھی اللہ کے نام، قربانی اللہ کے نام کی ہے، تمہارے نام کو تمہاری جانب سے ہوتی ہے. کسی نے منع تھوڑی کیا بھائی نظر اللہ کرتے یار آپ کرو نا، آپ کے پاس توفیق ہے. آپ نے 10 بکرا جمع کر دو اور 10 گائے جمع کر دو، پورا علاقہ والوں کو کھلا دو، مگر کھلاؤ گے تو کسی بھائی نام کس کی ہو؟ اللہ کی ہو. نام کس کی ہو گئی؟ اللہ کے لیے. کس کے لیے ہو؟ اللہ کے لیے. ہم منع تھوڑی کر رہے ہیں، سب کچھ اللہ کے لیے ہے. اور بزرگوں کو ثواب اس کا عیسیٰ علیہ السلام پہنچے تو پہنچ جائے گا نا بھائی، کوئی شک نہیں ہے کہ میں نے اپنے باپ دادوں کو عیسیٰ علیہ السلام پہنچانے کے لیے، ہم اپنے بزرگان دین کی عیسیٰ ثواب پہنچانے کے لیے ہم بھی میرے دوستوں کو بھی کھانا پکا رہے ہوتی ہیں. میں خود بھی پکاتا ہوں کبھی، تو مجھے یہ سوچ ہوتا ہے کہ میں جو بھی کچھ کر رہا ہوں اللہ کے نام پہ کر رہا ہوں. یا اللہ اس کی ثواب، یہ جو کھلایا لوگوں کو، اس کی ثواب ہمارے بزرگان دین، ہمارے علماء، ہمارے بزرگوں کو، ہمارے اساتذہ کو پہنچا دو. یہ ہے طریقہ، یہ ہے عقیدہ صحیح. اب میرے دوستوں اپنے پیر کو اتنی تعظیم کرنے لگتے ہیں، اتنی تعظیم کرنے لگتے ہیں کہ یہ کفر اور شرک کی باتیں. کسی مخلوق کے سامنے اسے تعظیم کرنا جو صرف خداوند قدوس لائق ہے اور کوئی لائق نہیں ہے. اتنی تعظیم مت کرو. اب دنیا میں شرک کی مختلف قسم رائج ہیں. اللہ نے سورۃ الانعام میں بھی ان تمام قسموں کو بیان کر دیا. کبھی مال میں شرک ہوتا ہے کہ یہ مال کس کی ہے؟ میرا ہے. بس تیرا کہاں سے؟ اللہ نے دی. تیرا کہاں سے؟ اللہ نے دی. تم بولتے ہو میرا مال ہے. کبھی افعال میں، کبھی اپنے فعل میں کام کرنے میں. تو کام کس کے لیے کرتے؟ اپنے لیے. بولے نہیں اللہ کے لیے. بس سنت کس کے لیے؟ بولے رسول کے لیے. بھائی نفل کس کے لیے؟ اپنے لیے. اب میرے دوستوں بات سمجھنے کی بات ہے. نفل کس کے لیے؟ اللہ کے لیے. سنت کس کے لیے؟ اللہ کے لیے. فرض کس کے لیے؟ اللہ کے لیے. سبحان اللہ کس کے لیے؟ اللہ کے لیے. عبادت کس کے لیے؟ اللہ کے لیے. قرآن مجید تلاوت کس کے لیے؟ اللہ کے لیے. ذکر کس کے لیے؟ اللہ کے لیے. جو مال ہے وہ بھی کس کے لیے؟ اللہ کے لیے. اولاد ہے وہ کس کے لیے؟ اللہ کے لیے. کس نے دی ہے؟ مال اللہ نے دی. اولاد کس نے دی؟ اللہ نے دی. تو سب کچھ اللہ کے لیے. یہی سچا عقیدہ ہے. یہی سچا عقیدہ ہے. اب میرے دوستوں کہ کبھی عقائد میں خدا تعالیٰ کی صفات مختصہ کو مخلوق میں ثابت کر کے لوگ مشرک بن جاتے ہیں. لہذا شرک کی ہر قسم سے بیزاری کا اعلان کرنا ضروری ہے. بھائی بعد میں بیٹے کو ہاتھ پکڑا دیا کہ بھائی آگے اللہ پیچھے تم ہو. نہیں بھائی آگے بھی اللہ پیچھے بھی آتا ہے. یہ کون سی بات ہے؟ ہم تو اللہ کی حوالہ کی ہے، مخلوق کی حوالہ نہیں. حوالہ اللہ کی. تو یہ شرک کے الفاظ ہو جاتے ہیں. اب آئیے میرے دوستوں دیکھیں
حضرت ابراہیم خلیل اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام، ان کی پیروکاری کا یہ اعلان گزر چکا ہے کہ اِنَّا بُرَاءُ مِنْكُمْ وَمِمَّا تَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ، ہم تم سے بھی بیزار ہیں اور ان سے بھی جن کی تم اللہ کی سوا پرستش کرتے ہو، ان سے بھی بیزار ہیں۔ اب آئیے، اور ہماری یہ بیزاری اس وقت تک قائم رہے گی حتیٰ تؤمنوا باللہ وحدہ، کہ یہاں تک کہ تم خدا واحد پر ایمان لے آؤ، ورنہ تم سے ہماری یہ بیزاری اور رہے گی نفرت اور رہیں گے کیسی صورت میں نہیں بدلیں گے۔ فرمایا ہر چیز اللہ تعالیٰ کی تسبیح یعنی تنزیہ بیان کرتی ہے، قرآن میں صراحت کے ساتھ موجود ہے، سبح للہ ما فی السماوات وما فی الارض، یسبح للہ ما فی السماوات وما فی الارض، سبح اسم ربک الاعلی۔ کیا ہے بھائی؟ تسبیح اللہ کی۔ اب کیوں ہے؟ اللہ نے بڑا کہ حجر الشجر، آسمانی کرنے جانور، کیڑے مکوڑے، کہ پوری کائنات کی جتنی بھی چیزیں، تمام تر چیزیں اللہ کی تسبیح بیان کرتی ہیں۔ اس سے پہلے میں نے بتا چکا ہوں، یہ گھڑی ہے، آپ کو وقت دے رہا ہے، ٹائم دے رہا ہے، دوسری گھڑی ہے، یہ ٹن ٹن کر کے آواز دیتے ہیں۔ ایک شاعر لکھتے ہیں کہ جل سے اردم بگویا اللہ نہ گویا ٹن ٹنم ٹن ٹن نہ تو، یہ ٹن ٹن نہیں کر رہا ہے، یہ گھڑی ٹن ٹن کی آواز نہیں دے رہا، بلکہ یہ بھی اللہ 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 کر رہا ہے۔ اور ایک نے لکھا بنی آدم سلو بنا کر، بنی مشین دیکھتے ہو نا بھائی، بنی آدم سلو بنا کر اسٹڈ لے کر سلو رے سلو میں اسٹڈ لے کر ٹھگر ٹھگر کرتا ہے، ٹھگر ٹھگر کرتا ہے، ٹھک 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 ٹھگر ٹھگر شروع کر دیا، ٹھگر ٹھگر نہیں کرتا مگر کرتا اللہ، وہ بھی کیا کرتے بھائی؟ اللہ بظاہر کے سامنے دیا یا جو کہ تو کے درمانا بگویا دم اللہ، مرغا کی آواز سنتے ہو رات کو 3 بجے سے شروع ہو جاتا ہے، جیسے 3 بجے گا مرغا آواز ککرو شروع ہو گیا بھائی، وہ کیا کر رہا ہے؟ ککرو نہیں کر رہا ہے میرے دوستوں، وہ بھی اللہ 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 کر رہا ہے میرے دوستوں۔ تو پوری کائنات کی جتنی چیزیں ہیں، تمام تر چیزیں وہ اللہ کی تسبیح اور تنزیہ کرتی ہیں، مگر بات کیا ہے؟ اللہ نے فرمایا مِن شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ وَلَكِنْ لَا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ، ہر چیز اللہ کی تسبیح کرتا بیان کر رہی ہے، مگر تم ان کی تسبیح کو نہیں سمجھ سکتے ہو، ان کی تسبیح کو نہیں سمجھ سکتے ہو میرے دوستوں۔ ایک جوتے والے وہ بولتا ہے چپل والے، چپل سلائی والے، چپل سلائی والے نہ۔ آپ میرے دوستوں وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ پورے دن وہ چپل سلائی، رات کو جب سوتا ہے اس کی منہ سے چپل سلائی کی بات آتی ہے۔ ایک انگور بیچنے والے پورے دن انگور کی آواز دے رہا ہے، رات کو سوتے وقت دھوپ بھی ہو رہی۔ جب اللہ کی ذکر کرو گے لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، پورے دن رات جب تم اللہ کی ذکر کرو گے، رات کو سوتے وقت بھی تمہاری زبان سے اللہ کلمہ طیبہ کو جاری فرما دیں گے۔ آپ ایک مثال سن لو میرے دوست، ایک پرندہ، کوئی بولتا ہے کہ حق پہ تاکو، کوئی بولتا ہے کہ حق میں رہو، کوئی بولتا ہے کوئی بولتا ہے کیا بول رہا ہے؟ تو ایک حضرت پیاز لہسن پوچھنے والے بولے یہ بول رہا ہے حضرت پیاز لہسن، حضرت پیاز لہسن۔ ایک اللہ والے بولے یہ کیا بول رہا ہے؟ بولے یہ بول رہا ہے اللہ اللہ اللہ، یہ اللہ کی ذکر کر رہا ہے۔ تو اللہ نے بھی فرما دی کہ حقیقت تو بات یہ ہے وَإِن شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ وَلَكِنْ لَا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ، اللہ ہر چیز اللہ کی تسبیح بیان کر رہی ہے، مگر تم ان کی تسبیح کو نہیں سمجھ سکتے ہو، ان کی تسبیح کو تم نہیں سمجھ سکتے ہو۔
جب ہر چیز خدا کی تسبیح بیان کرتے ہیں تو انسان کا بھی فرض ہے کہ وہ اپنے پروردگار کی تنزیہ بیان کرے اور اس کے ساتھ کسی قسم کا شریک نہ کرے. ہمیشہ ہر وقت ہر صبح میں اللہ کی ذکر کرتے رہو, اللہ کی ذکر سے غافل مت ہو. کیوں بھائی کہ للہ ما فی السماوات و ما فی الارض, آسمان و زمین کے اندر جتنی چیزیں تمام تر چیزیں اللہ کے لیے ہے. تمہارے قلنا صلاتی و نسکی و محیایا و مماتی للہ رب العالمین. اے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرما دیجئے قلنا صلاتی بے شک میری نماز و نسکی میرے قربانی میرے نظر و نیاز وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي میرے حیات اور موت للہ رب العالمین. تمام تر چیزیں اللہ کے لیے ہے. میرے جینا بھی اللہ کے لیے ہے, میرے مرنا بھی اللہ کے لیے ہے, میرے دیکھنا بھی اللہ کے لیے ہے, میرے سننا بھی اللہ کے لیے ہے, میرے بولنا بھی اللہ کے لیے ہے, میرے چلنا بھی اللہ کے لیے ہے. میرے دوستوں سب کچھ کس کے لیے اللہ کے لیے ہے. اسی وجہ سے فرماتے ہیں نفل بھی اللہ کے لیے, نفل نماز وہ بھی اللہ کے لیے ہے, سنت وہ بھی اللہ کے لیے ہے, فرض وہ بھی اللہ کے لیے ہے. عقیدے کو صحیح کرو. کیا بولتے ہیں نفل اپنے لیے, سنت رسول کے لیے, فرض اللہ کے لیے نہیں, سب کچھ اللہ کے لیے. آئیے دیکھو میرے دوستوں آگے فرمایا هو العزیز الحکیم, وہ خدا تعالیٰ زبردست ہے اور غالب ہے. اللہ تمام تر کمال قدرت اور کمال قدرت کا مالک ہے. اس کی ہر بات حکمت پر مبنی ہے. میرے دوستوں جتنی بھی چیزیں پورے آسمان کے اندر سیارہ اور کواکب پورے جتنے بھی بنایا اللہ کی اس میں کوئی حکمت ضرور ہے. میرے دوستوں فرمایا کہ دیکھو اتنی بڑی قوت والے اور اتنی بڑی میرے دوستوں کمال قدرت والے آسمان کے اندر کتنے ستارے کتنے کواکب کو اللہ نے تیار کر کے رکھا ہے. اور میں فرجع بصرا هل ترى من فطور ثم ارجع بصر كرتين ينقلب اليك البصر خاسئا وهو حسير. اللہ نے فرمایا کہ بار بار دیکھتے رہو کسی قسم کوئی آیت کوئی نقص اسی ستارہ اور کواکب میں ہے. چاند سورج میں کسی قسم کا کوئی قصر یا نقص ہے, کسی میں کوئی کمی ہے. اللہ اکبر کا جو فرجع بصرا هل ترى من فطور. پھر اللہ نے فرمایا ثم ارجع بصر كرتين ينقلب, بار بار دیکھتے رہو گے لیکن اسی سیاروں سے آسمانی کروں سے کسی قسم کا کوئی نقص نہیں نکل پاؤ گے, کسی قسم کا کوئی عیب نکل نہیں پاؤ گے, بلکہ تمہارے آنکھیں زمین و خار ہو کر زمین کی طرف رخ کرائیں گے. کیا دیکھا لوگے تم, کچھ بھی نہیں کر سکتے ہو. آگے فرمانا میرے دوستوں اللہ کی کمال حکمت اور قدرت جتنی بھی چیزوں کو اللہ نے بنایا اس میں ضرور اللہ کی کوئی حکمت اور اللہ کی کوئی مصلحات ضرور ہے. اب میرے دوستوں سورت کی شان نزول مجھے بیان کرنے کی میں نے کیا ہے, اب سن لیں اس سورت کی شان نزول کیا ہے. فرمایا کہ ایک صحابہ اجمعین نہ کچھ صحابی ایک جگہ پر بیٹھے ہوئے کہ بھائی سب سے زیادہ بہترین عمل کون سی ہے, ہم اللہ کے رسول سے جا کر پوچھے. بعد میں کہانی اللہ کے رسول نے خود پوچھا صحابی سے جو بھی بات ہو. میرے دوستوں بات یہ ہے اللہ کے نزدیک سب سے زیادہ بہترین اعمال کون سی ہے. تو فرمایا کہ سب سے بڑے اللہ کے نزدیک بہترین اعمال ہے کہ اللہ کے راستے میں جہاد کرنا. اللہ کے رسول نے فرمایا جہاد کرنا. پھر یہ جہاد کے بارے میں اللہ کے رسول نے فرمایا کہ سب سے یہ بہترین اعمال ہے. اب میرے دوستوں صحابہ کا جب ایمان لے کر آیا اسلام قبول کی, کہنے لگا کہ ہم یا رسول اللہ ہم یہ اجازت دے دیں, ہمیں اجازت دے دیں کہ ہم اللہ کے راستے میں جہاد کریں, ہم اللہ کے راستے میں جہاد کریں. بولے اچھا ٹھیک ہے. جب جہاد فرض ہو گئے تو وہ پھر کمزوری دکھانا شروع کریں گے. آگے آیات میں یہ فرمانا یا ایھا الذین آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون. اے ایمان والو ایسے کیوں کرتے ہو, ایسے بات کیوں کہتے ہو, ایسے بات کیوں کہتے ہو جب تم کرتے نہیں ہو. کیوں کہتے ہو
ایسے بات جب تم کرتے نہیں ہو تاکہ اللہ ہم اللہ کی یا رسول اللہ ہم اللہ کے راستے میں جہاد کرنا چاہتے ہیں. جب جہاد فرض ہو گئے میرے دوستوں آپ کو پیچھے ہٹ گئے اور پھر اپنی کمزوری دکھانا شروع کر دی ہے یا کسی نہ کسی قسم کو کوئی نہ کوئی بہانا شروع کر دی ہے. تو اللہ آئے ایمان والوں کیوں کہتے ہو ایسے بات جو تم کرتے نہیں. پھر فرمایا کبر مقتا عند اللہ تقولوا ما لا تفعلون کہ اللہ کی نزدیک بہت زیادہ غیر پسندیدہ بات ہے وہ چیزیں میرے دوستوں جو تم کہتے ہو اور اس کو کرتے نہیں ہو. یعنی ایک وعدہ ہو گیا نا. آپ آ جاؤ میرے دوستوں, میں کسی حکومت کو برا بلا نہیں کہہ رہا ہوں. ہمارے کام ہے قرآن کا بیان کرنا, ہمارے کام ہے اللہ کی قرآن کو ہاتھ میں رکھتے صحیح بات کو بتانا. اب لوگ وعدہ کرتے ہیں کوئی چیئرمین بن گئی اسی کا, کوئی اس سے بڑے چیئرمین بن گئے, کوئی اس سے آگے چلا گیا, کوئی ایم پی اے ہو گیا, کوئی ایم ایل اے ہو گئے, کوئی وزیر ہو گیا, کوئی وزیر صحت بن گیا, کوئی وزیر قانون بن گیا, کوئی وزیر تعلیم بن گیا. کیا بولتے ہیں اتنے سارے دینی مدارس بنا دیں گے, اتنی سارے مساجد بنا دیں گے, کوئی کہتا ہے اتنے سارے پانی کا لائن ڈال دوں گا, سارے راستے پکے کر دوں گا, لیکن کوئی کسی قسم کا کوئی تکلیف نہیں دوں گا, بڑے بڑے ہسپتالیں بنا دوں گا, تمہارے دہلیز پہ تمہارے بچوں کی علاج پہنچتے رہے گا. یہ وعدہ کرتے ہیں نا بھائی, بڑے بڑے لمبے لمبے ایک ایک گھنٹے تک بیان کرتا ہے, ایک ایک گھنٹے تک جو ہے نا اپنا تقریر کرتے ہیں, لیکن بعد میں کچھ نہیں کہ بھائی بجلی کی یونٹ 300 تک کا فری کر دوں گا. پھر بعد میں پتہ چل رہا 200 یونٹ میں بھی زبردست چھلانگیں لگا دی ہے, اور جس کے 200 یونٹ ہو گیا 400 روپیہ ہو گیا, وہ کتنا 10,000 روپے کی ہوگی. میرے دوستوں گیس کی یونٹ کی ہر چیز میں میرے دوستوں لمبے لمبے وعدہ کرنے والے, تو اللہ نے فرمایا اس سے وعدہ کوئی کرتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا کیوں کہتے ہو ایسے باتیں, لم تقولون ما لا تفعلون, جو باتیں کرتے ہو نا ایسے باتیں کیوں کرتے جو کام تم نہیں کرتے ہو. لوگوں کے سامنے اتنے لمبے لمبے تقریریں کرتے ہو, تمہیں شرم نہیں آتی, تمہیں شرم نہیں آتی. اب سن لو کبر مقتا عند اللہ ان تقولوا ما لا تفعلون, کہ اللہ ناراض ہوتے ہیں. میرے دوستوں اللہ کو سخت نفرت ہے جو بات تم کہتے ہو اور وہ کرتے نہیں ہو. اللہ کو نفرت ہے اس بات کے اوپر. اب بتاؤ, میں نے پہلے بتایا کہ سیاسی بات نہیں, یہ پورے کائنات کے لیے قرآن نازل ہوا نا, ماضی سے لے کر قیامت تک, شروع سے جب تک اللہ نے یہ دنیا کو قائم کیا, ماضی مستقبل حال تینوں چیزیں اس قرآن کے اندر موجود ہے. آنے والے زمانہ قیامت تک کے لیے اللہ رب العزت نے یہ قرآن نازل فرمایا. تو میرے دوستوں بات یہ ہے کہ جو وعدہ کرو وہ کر کے دکھاؤ, وہ وفا بھی کرو. ایسے نہ ہو کہ تم نے وعدہ کرا, تو ایسے لوگوں کو عملی منافق کہتے ہیں. کیا کہتے ہیں بھائی؟ عملی منافق. میرے دوستوں عملی منافق سے اللہ ہم سب کو حفاظت فرمائے, اپنے گھروں میں بھی, اپنے گھروں میں پورے کائنات میں. میرے دوستوں اپنے محلہ میں, اپنے گھروں میں, اپنے رشتہ داروں میں, عزیز و اقارب میں, سب چیزوں میں یہ باتیں شامل ہوتی ہیں. عملی منافق بے انتہا ہے, بیشتر ہے, جو آپ سوچ سمجھ نہیں سکتے ہو. تو میرے دوستوں اللہ ہم سب کو عملی منافق سے حفاظت فرمائے. تو آپ کو الحمدللہ رب العالمین.